السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مستر تیری مدہوشی کی ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آئی ایم سوری انکل، میں دل سے شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ۔ ہو سکے تو مجھے آپ دونوں معاف کر دیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی غصے میں، مگر اب میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ پلیز آنٹی انکل مجھے ایک موقع دے دیں۔ فہد ڈرامائی انداز میں گڑ گڑانے لگا۔ اگلے دن فہد ہمت مجتمع کیے ان کے پاس آیا اور اپنے کیے کی معافی کا خواستگار تھا۔ اس کا منتیں کرنے کا انداز دیکھ کر صالح سیال اور نفیسہ بیگم کے دل پسیج گئے۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ کو داؤد کا واسطہ، اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ وہ ان کے جذبات سے اچھی طرح کھیل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کو کیسے موم کرنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر وہی باتیں کر رہا تھا جس سے ان کے دل پگھل جائیں۔ فہد، مگر بیٹا تم اسے طلاق دے چکے ہو، وہ کیسے تمہارے ساتھ جا سکتی ہے؟ صالح سیال نے رسان سے سمجھایا۔ میں اس سے واپس نکاح کر لوں گا۔ لیکن فہد، بنا حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تیار ہوں انکل، حلالہ کے لیے بھی۔ آپ کسی قابل اعتبار انسان کو ڈھونڈ لیں حلالہ کے لیے، میں پھر اس سے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ اس کے اور فہد کے گھر سے جانے کے بعد مجھے ان دونوں کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز انکل، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ صاحب، میں اسے ہاسٹل چھوڑ آیا ہوں۔ میر، ان کے ڈرائیور نے آ کر مؤدب انداز میں انہیں اطلاع دی۔ فہد نے ناسمجھی سے اس انسان کی طرف دیکھا۔ یہ کس کو ہاسٹل چھوڑ کر آیا ہے؟ فہد نے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال زبان پر لایا۔ بیٹا، داؤد نینا کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ بچے کے ذہن پر تم دونوں کے رشتے کو لے کر کوئی برا اثر پڑے، تبھی میں نے اسے ہاسٹل داخل کروا دیے۔ جب تک تم دونوں میں سب ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے وہیں رہنے دو، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ صالح سیال نے اٹل انداز میں اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسے ویسے بھی داؤد سے کوئی غرض نہیں تھی، صرف نینا سے واپس رشتہ استوار کر کے وہ گھر اپنے نام لکھوانا تھا، اور سیال کنسٹرکشنز میں اگر نینا کے نام کے شیئرز تھے تو وہ اصل میں انہیں بھی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں جاؤں صاحب؟ اس نے جانے کے لیے اجازت لینا چاہی۔ اگر یہ انسان آپ کا قابل اعتماد ہے تو اس سے کروا دیں آپ نینا کا حلالہ۔ وہ کسی بھی طرح سے ہر کام جلدی نپٹا لینا چاہتا تھا، تبھی سامنے کھڑے ڈرائیور سے ہی اس کا نکاح کروانے پر راضی ہو گیا تھا۔ صالح سیال اور نفیسہ بیگم کے ساتھ ساتھ میر بھی پہنچکار رہ گئے۔ میں چلتا ہوں، میر کہتے ہی وہاں رکا نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے صالح سیال کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ میر، رک جاؤ۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر اسپاٹ انداز میں انہیں دیکھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے میر، میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو میر نے ان کی آنکھوں میں التجا دیکھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں پراسرار سی چمک ابھری۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے صاحب، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ جاؤ مولانا صاحب کو بلا کر لاؤ، ان سے اس بارے میں تفصیل جان لیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد مولانا صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ صالح سیال نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے سب کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور پھر اپنی بات کا آغاز کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورت کو ایک ساتھ 3 طلاق دینا ہی حرام ہے، گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں آپ۔ انہوں نے فہد کی طرف تند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حلالہ کرنے کی شرط پر نکاح کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ بعد عدت ثانی زوج اول کے لیے جائز ہوگی، اور اگر شرط نہیں لگائی بس نکاح کر لیا تو چاہے دل میں ایسا ارادہ ہو تو بھی مکروہ نہیں ہے۔ حلالہ کی شرط پر نکاح کے میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں کہ تجھے طلاق دے کر حلال کر دوں گا دوسرے شخص کا نکاح مکروہ تحریمہ ہے، لیکن دونوں نے اگر دل میں حلالہ کی نیت کی تو مکروہ نہیں۔ اس صورت میں دوسرا شخص اصلاح کی غرض سے نکاح کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا۔ حلالہ کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا، جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی ہے، وہ یہ کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ زوج اول و ثانی یعنی پہلا شوہر جس نے طلاق دی اور دوسرا جس سے نکاح کیا اور عورت، تینوں گناہگار ہوں گے، مگر عورت اس نکاح سے بھی بشرائط حلالہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی اور شرط باطل ہے، اور شوہر ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں۔ اور اگر عقد میں شرط نہ ہو، اگرچہ نیت میں ہو تو کراہت اصلا نہیں، بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحق اجر ہے۔ عقد نکاح سے پہلے ہی دوسرے شوہر کو سمجھا دیا جائے کہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اور اس کے ہاں پہلے شوہر سے کچھ اولاد بھی ہے،
جن کی تربیت بخیر و خوبی پہلے شوہر اور اس کے ذریعے ہی ہو سکے گی، اور پہلے شوہر کے نکاح میں جانے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا ذریعہ شوہر ثانی سے نکاح اور ہم بستری کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اگر ان حالات میں شوہر ثانی ان دونوں شوہر اول اور اس عورت کی پریشانی کو حل کرنے کی نیت سے اس عورت سے نکاح کر لے، اور یہ نکاح حلالہ کی شرط پر نہ کیا جائے، یعنی ایجاب و قبول کے وقت حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ نارمل الفاظ میں ایجاب و قبول ہوں، اگرچہ دل میں ارادہ حلالہ کا ہو، اور نہ ہی اس پر شوہر اول سے اجرت لی جائے، اور پھر بعد نکاح ہم بستری کر کے اس کو طلاق دے تاکہ وہ عورت عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے اور بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکے، تو یہ شوہر ثانی اس طرح کر کے ان دونوں شوہر اول اور عورت کی خیر و بھلائی چاہنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ اگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا، لیکن اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کر دے گا، تو یہ صورت معجب لعنت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت کی نیت یہ ہو کہ وہ دوسرے شوہر سے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہو جائے گی، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ اگر طلاق دیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے تو ایسے طہر میں کہ جس میں تعلق زوجیت قائم نہ کیا ہو، اس میں صرف 1 طلاق دے دے۔ تاہم اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ دے دے تو تینوں طلاق واقع ہو کر بیوی حرام ہو جاتی ہے، البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بہرحال ایک ساتھ 3 طلاق دے دیں اور بیوی حرام ہو گئی تو اب حکم یہ ہے کہ بعد عدت متعلقہ عورت آزاد ہو گئی، وہ جہاں چاہے اپنا عقد ثانی کر سکتی ہے۔ 3 طلاق دینے والے شوہر کو اب اس عورت پر کچھ اختیار نہیں، نہ عورت کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ 3 طلاق دینے والے سے دوبارہ نکاح کرے، بلکہ نکاح کرنے پر بھی کوئی جبر نہیں، یعنی وہ کہیں نکاح ثانی نہ کرے، یہ بھی اس کو اختیار ہے۔ الغرض عورت ہر طرح سے آزاد ہے کہ 3 طلاق دینے والے شخص کے علاوہ کہیں بھی نکاح کر لے یا نہ کرے۔ پھر مذہب اسلام میں عورت کے لیے خواہ وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، نکاح ثانی کرنا نہ توہین ہے، نہ ہی معیوب ہے، نہ ظلم و گناہ ہے، بلکہ عورت کی عفت و پاک دامنی کی آمتاً حفاظت میں نکاح ثانی معین ہوتا ہے، تو اس کے حق میں سراسر عزت و شرافت ہے۔ مذہب اسلام اس کے حق میں ذرا برابر بھی توہین قرار نہیں دیتا، البتہ جن قوموں میں بیوہ یا مطلقہ کا نکاح ثانی عیب ہے، ان کے یہاں نکاح ثانی کرنے میں بلا شبہ عورت کی توہین ہو سکتی ہے، باقی اہل اسلام کے یہاں ہرگز توہین نہیں۔ اگر مطلقہ عورت دوسرا نکاح کرے اور پھر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے سہے، تعلق زوجیت قائم کرے، پھر کبھی اتفاقاً دوسرا بعد ہم بستری کے طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے اور بہر صورت عدت گزر جائے، تب پھر عورت کو اپنے نکاح جدید کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر چاہے تو 3 طلاق ایک ساتھ دینے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کا نام حلالہ ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ پاک کی عطا کردہ فہم سلیم ہے اور اس کی سوچ سیدھی ہے تو اس کے نزدیک تو یہ عورت پر ظلم نہیں نہ اہانت ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ البتہ شوہر نے ایک ساتھ 3 طلاق دے کر جو گناہ کیا، اس کی سزا اس کو نقد بھگتنا پڑے کہ بیوی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور اگر وہ ملے گی بھی تو دوسرے کا فراش بن کر ہی ملے گی۔ یہ سب شوہر کے حق میں سزا ہے۔ ہاں کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ خود عورت ہی 3 طلاق دینے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، تو شریعت نے اس کے جذبات کو کچلا نہیں، بلکہ راستہ بتا دیا کہ براہ راست تو نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ دوسرے شخص سے نکاح ہو اور وہ بعد جمع طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، پھر عدت گزر جائے، تب اس سے نکاح ہوگا۔ اگر اس طرح کے نکاح میں باقاعدہ شرط لگائی جائے تو شرط لگانا جائز نہیں، البتہ مصالح کے پیش نظر کوئی شخص نکاح کر لے، پھر بعد ہم بستری طلاق دے دے اور محض دل میں یہ نیت ہو کہ یہ عورت شوہر اول کے حق میں حلال ہو جائے اور حسن معاشرت سے دونوں کی زندگی گزر جائے، تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص عقد میں حلالہ کی شرط کیے بغیر اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ اس غریب کا گھر ویران ہو گیا، کیا اچھا ہو کہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور پریشانی دور ہو جائے، مطلقہ ثلاث سے نکاح کر لیتا ہے اور ہم بستری کے بعد طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ عورت عدت گزار کر سابق شوہر سے نکاح کر لیتی ہے، تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حسن نیت پر ثواب ملنے کی امید ہے۔ سوال سیال نے پہلے فہد کی طرف دیکھا، پھر میر کی طرف۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، مگر میرے دل میں اس نکاح کی کیا اہمیت ہے یہ میں فی الحال کسی کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس پاٹ انداز میں بولا تو کچھ لمحوں کے لیے تو سوال سیال بھی چونک گئے، لیکن نفیسہ بیگم نے ان کے بازو پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ مولانا صاحب کی باتوں نے اس پر اثر کیا ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ اسے پتہ تو ہے کہ نینا کو آخرکار اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ فہد کے پاس واپس جانے کے لیے انہوں نے سوال سیال کو تسلی ہمیشہ انداز میں کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ وہ دونوں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی تھیں۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ حرم کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اچانک لائٹ آف ہوئی اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ مبارک ہو، آپ کا آپریشن سکسیسفل رہا، مگر ابھی بھی 24 گھنٹے کرٹیکل ہیں، آپ دعا کریں، ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور چلا گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے،
تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ حال نور جو ابھی بھی ہاسپٹل پہنچی تھی، ڈاکٹر کی آخری بات سن کر ان دونوں کی طرف لپکی۔ امی جان، اور تینوں ایک دوسرے کے کاندھے کے ساتھ لگے کتنی دیر روتی رہیں۔ حالے میری بچی، خدا نے ہمیں اس امتحان سے نکال لیا، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمنہ کو صبح ہوش آ چکا تھا۔ حرم اور اس کی والدہ ہمنہ کے پاس ہاسپٹل میں تھیں۔ السلام علیکم سر، حال نور نے عمر سیال کو کال کرتے کہا۔ وعلیکم السلام سر، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آج میں آفس نہیں آ سکوں گی، اپنی بہن کے پاس ہاسپٹل میں ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کچھ وقت نکال کر آج کورٹ میں پہنچ جاؤ، اس نے اسپاٹ انداز میں بنا لگے لپٹے کہا۔ مگر سر، نو آرگومنٹ۔ اس کی سرد آواز سن کر حالے پیچوتاب کھا کر رہ گئی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے ناگواری سے کہتے کال کاٹ دی۔ امی مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بس 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ حال نور یہ کہتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکلی اور رکشہ لیے کورٹ کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم کب آئے عمر؟ صالح سیال نے عمر کو کمرے سے تیار ہو کر نکلتے دیکھا تو پوچھا۔ کل شام میں آ گیا تھا ڈیڈ، مگر ایک میٹنگ کے سلسلے میں دیر تک رات آفس میں رکنا پڑا۔ کیسی ہو نینا؟ اس نے خاموش بیٹھی نینا کو مخاطب کیے کہا۔ وہ اپنے غم میں ڈوبی چپ سادے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے تو بتائیں مجھے۔ اسے کھٹک گیا نینا کا رویہ، ورنہ وہ تو بہت ہنسمکھ تھی، اپنے بھائی کو سامنے دے کر پھولے نہ سماتی تھی، پھر آج ایسی خاموشی اختیار کیوں کر رکھی تھی؟ نینا سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے فوراً سے بیشتر خود کو سنبھال لیا، کیونکہ رات میں ہی صالح سیال اور نفیسہ بیگم نے اسے منع کیا تھا عمر سیال کو کچھ بھی بتانے سے۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور سچائی جان کے غصے میں آ کر فہد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے جھانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیوں بھائی، میں یہاں نہیں رہ سکتی؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، یہ جتنا میرا گھر ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ میں صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تم شادی کے بعد پہلے کبھی ایسے رہنے کے لیے نہیں آئی نا، تو اسی لیے پریشان ہو گیا تھا۔ بس بھائی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سوچا یہاں رہ کر کچھ عرصہ ریسٹ کر لوں۔ اس نے بالوقت بات سنبھال لی۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے نینا کا گال تھپ تھپا کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ جی بھائی۔ نینا بلا اختیار ہے اس کے ساتھ لگی تو عمر سیال نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلائے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اپنا خیال رکھنا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولا تو نینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عمر سیال اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد عمر سیال اور حال نور دونوں کورٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے اور ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے۔ سر پلیز آپ کی ریسیپشن کی ڈیٹ کچھ عرصہ آگے بڑھا دیں، میری بہن ہاسپٹل میں ہے اور اس طرح میں یہ سب نہیں چاہتی، پلیز مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ حال نور نے کورٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی طرف دیکھتے سادگی سے اپنی پریشانی بتائی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بس یہ پیپرز ہی چاہیے تھے میڈیا کا منہ بند کروانے کے لیے۔ وہ ہاتھ میں موجود نکاح نامے کو آنکھوں کے سامنے لہرا کر بولا۔ رخصتی کب تک ہوگی؟ عمر سیال نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھنا چاہا، لیکن کچھ یاد آنے پر واپس اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ سر ہمارے درمیان صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی کی نہیں۔ اب کی بار حال نور نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، نکاح کے بعد کا پروسیجر رخصتی ہی ہوتا ہے۔ رخصتی کے لیے اپنا مائنڈ بنا لو، پرسنل وائفی۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد تھاڑ سے اس کا دروازہ بند کیا۔ میری رخصتی کروانی ہے تو پہلے میرے گھر والوں سے آ کر میرا رشتہ مانگنا ہوگا، پورے رسم و رواج کے ساتھ۔ مجھے سب کے سامنے نکاح پڑھوا کر لے جانا ہوگا، ورنہ بھول جانا رخصتی کو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے دھاڑی۔ عمر سیال نے تند نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی کے سائڈ مرر سے اسے پیچھے کھڑا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔